جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو کچھ خاص اشارے ضرور دیتا ہے۔ سنو، کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا مالک ہے، پھر کیوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، جس کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا موجود ہو؟ اسے کیا ضرورت کسی کی؟ تم خدا کو بھول سکتے ہو، پر وہ خدا تمہیں نہیں بھول سکتا کہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تم اس خدا کی نافرمانیاں کر کے اس خدا سے بہت دور آ جاتے ہو۔ اللہ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ تم خود پیدا کرتے ہو اور اس کو مٹانا بھی تمہیں ہوتا ہے، پر اللہ تمہیں آزماتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے اسے تم سے چھین کر۔ وہ پوچھتا ہے بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا؟ پھر تم بہت روتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ خود سے اپنی زندگی سے اکتا کر موت مانگتے ہو۔ تمہیں دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، دنیا سے رسوا ہو کر خدا کی طرف لوٹتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو اب تمہارا سکون، اس بے چینی کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہو، کیونکہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور سنو، جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑا اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی؟ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ بکھرتے بھی وہی ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت سے نکھارتا ہے، ٹھوکریں بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو اللہ نے خود سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ آزمائش میں بھی انہیں کو ڈالتا ہے جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ان سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رحیم رب آزمائش بھی تو ایسی دیتا ہے جس پر ہم پورا اتر سکیں۔ بس تم مایوس نہ ہونا کہ جب تم گرنے لگو گے وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور سنو، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب اس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو، ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ سنو، جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہے،
اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تعالی کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور سنو، جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے، پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں۔